بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، آج کا یہ ولاگ اور آج کی یہ ویڈیو جو سی ہے، یہ اس کا بنانے کا مقصد ایک تو آپ کو جو سیلابی صورتحال ہے خصوصاً جنوبی پنجاب اور اس سے بھی زیادہ بہاولپور کے حوالے سے وہ آپ کو ہم آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے. اور ساتھ ہی اس ویڈیو اور ولاگ کا مقصد ناظرین ایک پبلک میسج بھی ہے جو ہم بہاولپور کی عوام کو پبلک کو جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں سیلابی صورتحال کی. تو انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک، انتہائی دردناک صورتحال ہے. تاریخی جسے کہیں کہ یہ سیلاب تھا. اس سے پہلے اس طرح کا سیلاب اور اس طرح کا ڈیمیج جو ہے نقصان وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. 88 کی بات ہوتی ہے تو 88 کا سیلاب بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ صورتحال 88 کے سیلاب میں بھی نہیں تھی. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس میں مختلف فیکٹرز جو ان سے ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تمام دریاؤں کے اندر جو ہے وہ طغیانی آئی. اور اس کے بعد انڈیا کی جانب سے آبی جارحیت کا معاملہ بھی ہے. شدید بارشوں کا جو سپیل ہے جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بہرحال ایک انتہائی شدید قسم کا سیلاب اور سیلابی صورتحال جو سی ہے وہ اس ٹائم پنجاب کے اندر اور خصوصاً جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. خواہ وہ آپ کہیں کہ فصلوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو زراعت کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کی اگر پراپرٹیز کی بات کریں تو بے شمار لاکھوں لوگ جو سے ہیں وہ اپنی پراپرٹیز، اپنے گھر بار، اپنے جانوروں سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں. دوسرا کئی جانیں بھی جو سی ہیں، قیمتی جانیں جو سی ہیں وہ بھی اس سیلابی صورتحال کے اندر جو سی ہے وہ ضائع ہوئی ہے. تو انتہائی دردناک قسم کے مناظر ہیں، انتہائی پریشان کن قسم کے مناظر ہیں جسے دیکھ کر دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک قدرتی آفت ہے. اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کو ہم جتنا بھی جسے کہیں کہ وہ مس مینجمنٹ کہہ لیں، حکومتوں کی جو سی ہے وہ نااہلی کہہ لیں، انتظامیہ کی نااہلی کہہ لیں، لیکن اس حقیقت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ سیلاب بہرحال قدرتی آفت ہے. اور اس کے نقصانات کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہ کم ہو سکتے تھے اگر اس کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جاتا، اگر پراپر طریقے سے اس کی تیاری کی جاتی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. لیکن اب جو صورتحال ہے ناظرین، ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اب کچھ اچھی خبریں، کچھ پازیٹیو خبریں جو سی ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. خصوصاً ہم آج بات کر رہے ہیں بہاولپور اور دریا ستلج کے حوالے سے کہ کچھ دنوں سے ناظرین بہت زیادہ اس کو آپ ہم کہہ لیں کہ فیک نیوز یا پراپوگنڈا جو ہے وہ بہاولپور شہر سٹی کے حوالے سے وہ پھیلایا جا رہا تھا. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس چیز کو پھیلایا جا رہا تھا کہ بہاولپور شہر کو، امپریس برج کو شدید خطرات جو سے وہ لاحق ہے. بہاولپور کے جو سول ہسپتال کا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہے. تو اس قسم کی جو فیک نیوز ہے جو ایک ہجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو ذہنی اذیت کا شکار بناتی ہے، یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے ہمارے لوگوں کا جو اس قسم کی فیک نیوز بغیر بلا تصدیق جو سی ہے صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، صرف اپنا چینل سبسکرائب کرانے کے لیے اس قسم کے جو سی ہے وہ نیوز پھیلاتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور آج ہم اس کی جو سی ہے وہ آپ کو حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں. جو اصل صورتحال ہے اس ٹائم بہاولپور کی وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ناظرین ایک چیز اور بھی آپ سے ہم اس جو فورم کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے آپ کو ایک میسج بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پبلک جو سی ہے وہ جوک در جوک اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ دریا پہ جانے لگی اور وہاں پر پکنک پارٹیاں جو سی ہے وہ منعقد ہونا شروع ہو گئی. چلے وہ ٹائم ایسا تھا کہ سالوں کے بعد جو ہے وہ دریا میں پانی آیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی جٹ شہر جاتا ہے تو اس کو جب بتیاں نظر آتی ہے تو وہ بڑے شوق سے شہر کی بتیاں دیکھتا ہے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہاولپوریوں کو بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ پانی نظر آیا دریا میں تو وہ دریا کا پانی دیکھنے چلے گئے. اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اب جب کہ ناظرین انتہائی شدید سیلابی صورتحال ہے، انتہائی ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پر معاملات چل رہے ہیں،
تو اس صورت حال میں بھی ہم لوگوں کا رویہ جو ہے وہ نان سیریس ہے, امیچور قسم کا رویہ ہے. ہم اب بھی جوک در جوک جو ہے وہ برج کے اوپر جا رہے ہیں, وہاں پر جو مختلف محکمے ہیں, اریگیشن کا محکمہ ہے, دیگر تمام محکمے ہیں جو وہ اس ٹائم بہاولپور شہر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, بندوں کو, حفاظتی بندوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. لیکن اس صورت حال کے اندر بھی جو ہے وہ درجنوں لوگ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں, ٹک ٹاکس بناتے ہیں, اپنی موویز بناتے ہیں, اپنی وہاں پر سیلفیاں بناتے ہیں اور وہاں پر ڈسٹرب کرتے ہیں. وہاں پر جو کام جو ہے وہ شہر کی حفاظت کے لیے محکمہ جات کر رہے ہیں, بندوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ خلل ڈالا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو ایک میں بریکنگ نیوز بھی دیتا چلوں کہ 6 اور 7 ستمبر کی رات کو بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے وہاں پر جو لوگ اکٹھے تھے, نوجوان تھے, وہاں پر باقاعدہ امپریس برج کے اوپر کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی اور امپریس برج کا جو بند تعمیر ہو رہا تھا, جس کو محفوظ کیا جا رہا تھا, ادھر جو ہے وہ صورتحال سنگین ہو گئی. بند کو جو ہے حفاظتی بند کو خطرات لاحق ہو گئے. اور اس حوالے سے ناظرین ایک لیٹر جو ہے وہ ایکسین جو کینال سب ڈویژن بہاولپور ہے, جام صاحب, انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ جو ہے ڈی ایس پی صدر کو جو ہے وہ تحریر کیا ہے, جو ہمارے تک پہنچا ہے, جس میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ کریمنل ذہن کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پر بند کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور وہاں جو ریت سے بھر کر بوریاں رکھی جاتی ہیں بند کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی گئی. اور اگر وہاں پر عملہ جو ہے محکموں کا, انہار سمیت دیگر محکموں کا, وہ اگر انٹرفیئر نہ کرتا, معاملات کو کنٹرول نہ کرتا, تو اس لیٹر میں لکھا ہے کہ اس بند کو نقصان پہنچنے کا شدید احتمال تھا اور اس سے بہاولپور شہر جو ہے وہ اس سیلاب سے برے طریقے سے متاثر ہو سکتا تھا. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے اور یہاں پر باقاعدہ مستقل جو ہے وہ پولیس پکٹ بنائی جائے. تو یہ رویہ ناظرین انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی مطلب ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ موقع نہیں ہے, اتنی ایمرجنسی ہنگامی صورتحال ہے جہاں پورا بہاولپور جو ہے وہ ضلع ڈوب چکا ہوا ہے, کچھ شہر جو سے وہ باقی ہے. تو اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے, اس طرح کا نان سیریس رویہ رکھیں گے, تو پھر یہ محکمے جو سے ہیں ان کو کل کو جواز مل جائے گا کہ ہم نے کوشش کی تھی لیکن یہاں کی پبلک نے جو ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور اس وجہ سے یہ نقصان ہو گیا. تو ہم اس فورم سے اپنی عوام کو, پبلک کو ریکویسٹ کریں گے کہ مہربانی کر کے وہ اپنے گھروں میں رہیں, اپنے اپنے مقامات پہ رہیں, اور یہ ان مقامات پہ جہاں پر شدید خطرات ہیں, جہاں پر جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, پروٹیکشن کا کام ہو رہا ہے بندوں کی, وہاں پر جو ہے وہ ہجوم نہ لگائیں. اس حوالے سے ناظرین ہم نے جب پہلے اس واقعے کے حوالے سے جو ایکسین ہیں کینال سب ڈویژن بہاولپور کے جام عمران صاحب, ان سے ہم نے جب رابطہ کر کے اس واقعے کا پوچھا تو انہوں نے کیا کہا یہ پہلے سن لیں, اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਹੀ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣ ਗਈ ਏ. ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਣਗੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਬੇਲਦਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਓਵਰਸੀਅਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ. ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਹਨ ਵਿਹਲੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ. ਮਤਲਬ جی ناظرین, آپ نے جام عمران صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ کس طرح جو ان سے ہے وہ لوگ جوک در جوک وہاں پر اکٹھے ہو کے وہاں سیلفیاں بناتے ہیں, اپنی جو ان سی ہے وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بڑا شدید پریشانی کا عالم ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پولیس طلب کی ہے. تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کچھ میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اس کے بعد ناظرین جو یہ فیک نیوز بار بار چل رہی ہیں شہر کو خطرات کے حوالے سے اور موجودہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے, نئے ریلے کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے دریافت کیا. تو انہوں نے جو ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کیا وہ آپ پہلے سن لیں. ਪਿੱਛੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,06,000 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ 1,20,000 ਵਾਲਾ ਪੀਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ 2-1 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ
ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਪਸਰ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਲਾਨਾਤ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 5-7 ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੀਕ गुजर गई तो पानी थल्ले जाना है, उत्ते तो नहीं आना ना। जी नाजरीन, आपने सुना कि उन्होंने बिल्कुल इस तमाम जो फेक न्यूज़ है, जो प्रोपोगंडा है शहर के हवाले से, बहावलपुर शहर के हवाले से, सिविल अस्पताल के हवाले से, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है वो सेफ़ है, मामला सेफ़ है। पीछे से गंडा सिंह में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, उसके बाद सुलेमान की में भी कमी हो चुकी है, आगे इस्लाम और इम्प्रेस ब्रिज में भी अगले 24 से 36 घंटों के अंदर जो है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज सूरत हाल हो जाएगी। और पीछे अब कोई ऐसा रेला नहीं है जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो संगीन हो सके। साथ ही नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि जो बारिशों का स्पेल बार बार बताया जा रहा था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात पाक से कि आगे के मामला जो उनसे है वो बेहतर होंगे। जो नुकसान हो चुका है हमें अब उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत का, हम तमाम शहरियों का अब फ़र्ज़ ये है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अपने उन बहन भाइयों के हवाले से जो उनसे वो फौरी सोचें और अपना अपना रोल अदा करें जो इस वक्त बुरे तरीके से इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये बहुत बड़ी कुदरती आफत है और इससे बहुत बड़े पैमाने पर जो उनसे वो एरियाज़ और लोग जो उनसे है वो अफेक्ट हुए हैं। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर शहरी की जो महफूज है, जिसके पास कुछ वसाइल हैं, कि वो अपने इन बहन भाइयों के लिए, इन लोगों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए अपना रोल अदा करे। और अब हुकूमत से भी यही तवक्को करते हैं कि अब जब ये तमाम मामला नॉर्मलाइज होंगे, सैलाब का पानी उतरने लगेगा, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो रिहेबिलिटेशन जो है वो होनी चाहिए। इन लोगों की, इनके घरों की, इनके रिहाइश के हवाले से होनी चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सड़कें बनानी शुरू कर दें या बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दें। ये काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फंड जो उनसे है वो इन लोगों की जो मुतासिर हुए हैं इनकी दोबारा रिहेबिलिटेशन, इनको दोबारा से अपने घरों में आबाद करने के हवाले से जो उनसे है वो सारा फोकस, सारा फंड जो उनसे है वो इस हवाले से लगना चाहिए। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सीम भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।